السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ بشریٰ شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آگے آنے والی خبریں جو ہیں وہ بڑی دھماکے دار ہیں. اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد شیر جٹ صاحب، جنہوں نے ملزمان کی طرف سے جو گاڑیاں استعمال کی گئی تھیں مغویہ بچی کو ادھر سے ادھر لے کے جانے کے لیے، پورے پاکستان میں گھمانے کے لیے، اس کا بڑا اچھا ایک پوسٹ مارٹم کیا ہے. اسی سلسلے میں ہم احمد صاحب کے پاس آئے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون کون سی گاڑیاں تھیں، کن کن کی نمبر پلیٹس جو تھی وہ جعلی تھیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک سر، آپ سنائیے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو گاڑیاں استعمال کی گئی ہیں اس پورے کیس میں، مغویہ بچی کو جو مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی ہے، اس کو جب اغوا کیا گیا، پہلے سے لے کے لاسٹ تک جب اس کو بالا کوٹ اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھماتے رہے، وہ گاڑیوں کے نمبر پلیٹ سنائے جعلی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ گاڑیاں تو بہت استعمال ہوئی ہیں اور آہستہ آہستہ ساری گاڑیوں کی ہم ڈیٹیلز جو ہیں وہ نکال رہے ہیں تاکہ جو کام پولیس نہیں کرنا چاہتی یا کر نہیں سکتی ان کی مدد کی جائے. ہماری پولیس ہے، ہمارے ادارے ہیں، ان کی مدد ہم کریں. جس طرح کئی لوگ کئی ایجنسیوں کی مدد کر رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر، تو ہم نے سوچا کہ ہم پولیس والوں کی مدد کریں. اس میں ایسا ہے کہ ایک گاڑی جس کا ذکر آیا چلان کے اندر، پروگرس رپورٹ کے اندر بڑا واضح کر کے، اور وہ جو ایک پوری ایک فلمی سٹوری پولیس نے لکھی ایک پروگرس رپورٹ اور چلان کے اندر، کہ ایک وکیل صاحب بھی ہیلپ کر رہے تھے، ان وکیل صاحب کے ساتھ کچھ اور وکلا نے بھی تعاون کیا، اور جگہ جگہ کے پنجاب اور KPK کے لوگوں نے مل کر ان لوگوں کو جگہ جگہ فیسیلیٹیٹ کیا. اس میں ذکر آ رہا تھا کہ ایک گاڑی ہے اور وہ گاڑی اس وقت KPK کے اندر موجود ہے، KPK کو امانتاً دی گئی ہے. میں انتظار کر رہا تھا کہ پروگرس رپورٹ کے اندر سے تو ہم نے اس کو اگنور کر دیا، شاید پولیس جو ہے وہ اپنی تصحیح کرے گی فائنل چلان کے اندر. لیکن جب فائنل چلان آیا تو پھر میں نے سوچا کہ اب جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ اس گاڑی کی ڈیٹیل ہم نکالیں. کہ جب آپ دیکھیں، آپ لکھ رہے ہیں چلان کے اندر کہ ایک گاڑی ہے جی، وہ ہم نے ریکور کی ہے اور وہ گاڑی ہم نے فلاں پولیس کو امانت کے طور پر دے دی ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے ساتھ آپ تھوڑا سا مینشن کر دیں کہ یہ گاڑی بیسیکلی ہے، اس کی یہ حقیقت ہے. اس کا ڈسکرپشن آپ نے دے دیا کہ سوزوکی ہائی روف ہے، گرین کلر کی ہے، 2015 ماڈل ہے، LE 8347 ہے، لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کس کے نام پہ ہے. جو مشکوک کر رہی تھی چیزیں، اس کو ہم نے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا. ہم نے نکالا تو پہلے تو پتہ چلا کہ وہ بھائی صاحب جن کی بھی گاڑی ہے وہ ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر ہیں. جب ہم نے یہ دیکھا تو میں نے کہا یہ بھی مشکوک چیز ہے کہ ایک بندہ ایک ایسے پرپس کے لیے گاڑی استعمال کر رہا ہے کہ اس نے ایک بچی کو اسمگل کرنا ہے، ایک بچی کو ریپ کرنا ہے، ایک بچی کو اغوا کر کے لایا ہے، 2-3 صوبوں کے اندر پھر رہا ہے. صوبہ سندھ سے نکلا ہے پنجاب میں، پنجاب سے نکلا ہے KPK، اور پروگرس رپورٹ کے مطابق اس کے بعد مظفر آباد، آزاد کشمیر. تو اتنی جگہوں پہ جو بندہ گھوم رہا ہے تو یقینی طور پر وہ یہ غلطی تو نہیں کر سکتا کہ میں ایک ایسی گاڑی میں جاؤں جو رستے میں کوئی روک کے مجھے کہے ٹوکن کدھر ہے. تو انہوں نے بیسیکلی وہ ٹوکن ٹیکس شارٹیج والی جب مجھے لگی تو میں نے کہا یار اس کو ضروری ہے نکالنا. اب چونکہ یہ آسانی سے ڈائریکٹلی آپ کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ویب سائٹ سے نہیں ملتا جب آپ کی گاڑی ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر ہوتی ہے. اس کے لیے ایک تھوڑا سا جگاڑ ہوتا ہے کہ آپ ای پے پنجاب پہ جائیں اور ای پے پنجاب سے آپ اس گاڑی کا کہیں کہ میں ٹوکن ادا کرنا چاہتا ہوں، ڈیٹیل دیں گے، وہ آپ کو آپ کی ساری ڈیٹیل دے دیں گے کہ یہ آپ کا فلاں نام ہے، آپ کے والد کا، آپ کے خامند کا، آپ کی بیوی کا جو نام ہے، اور آپ کی گاڑی کا ماڈل یہ ہے، کلر یہ ہے، اور اتنے پیسے آپ کے بقایا جاتے ہیں. جب وہ کھولا تو سٹوری چینج ہوگی. جو سوزوکی ہائی روف گرین کلر کی پولیس لکھ رہی ہے، اور 2 صوبوں کی پولیس، ایک صوبے کی پولیس کے پاس گاڑی کھڑی ہے ابھی بھی اور دوسرے صوبے کی پولیس اس کو ہینڈ اوور کر کے جا رہی ہے، اور پاکستان نہیں دنیا کے اندر دیکھا جانے والا مقدمہ چل رہا ہے، پر کسی نے زحمت نہیں کی کہ ہم اس گاڑی کو چیک تو کر لیں. وہ بھائی کہیں یہ گاڑی بھی چوری کی تو نہیں؟ جن لوگوں کے اوپر انسانی سمگلنگ تک کے الزامات ہیں، جن لوگوں کے پاس کم سن بچیوں کو اغوا کرنے کے، جن کے اوپر پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ایک منظم گروہ گینگ ہے، ہم نے ان کو انویسٹیگیٹ تو کرنا ہے کہ دیکھیں تو صحیح یار ان کے پاس گاڑی کس طرح کی ہے. لیکن نہیں چیک کیا. اب وہ پتہ چلا کہ وہ کسی خاتون کے نام پر گاڑی ہے اور ٹویوٹا کرولا ہے اور وائٹ کلر کی ہے. اس گاڑی کی نمبر پلیٹوں کو استعمال کیا گیا اس بچی کو اسمگل کرنے کے لیے ان کی اس سوزوکی ہائی روف کے اوپر، تاکہ اگر کہیں سے ہم گزریں اور کہیں پہ صرف نمبر نوٹ ہو جائے تو آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ آپ کے پاس صرف رجسٹریشن نمبر ہے، جی ایک گاڑی گئی ہے اس کا فلاں رجسٹریشن نمبر ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فوراً ایکسائز والوں کو کہنا ڈیٹیل دیں، بندہ اٹھا لیں. جس طرح جو سمے ہیں انہوں نے لوگ اپنے گاؤں کے بوڑھوں کی، خواتین، مرد، بوڑھے لوگ، غریب لوگ جن کو
وہ میں پولیس والوں سے بات کر رہا تھا جو لوگ یہاں آئے تھے, وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو تو گاڑی میں اٹھا کے بٹھانا پڑتا تھا, اٹھا کے اتارنا پڑتا تھا. اس حد تک لاغر لوگ تھے, کیونکہ عدالتوں کا حکم تھا کہ بندوں کو پکڑیں, سوشل میڈیا کا پریشر تھا, اور ان لوگوں نے اپنے گاؤں کے لوگوں تک کو نہیں چھوڑا جو بوڑھے تھے, جن بیچاروں کو پتہ نہیں ہے, اور یہ رپورٹرلی پتہ چلا ہے کہ یہ کسی اور فراڈ کے اندر بھی ملوث ہیں. یہ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ, یا کوئی جس طرح وہ آتے ہیں نا پرائزز کہ آپ کو فلاں چیز ملے گی, اس طرح کے نام پہ ان لوگوں کے انگوٹھے لیتے رہیں, اور پلاننگ کے ساتھ سمیں بنائی ہیں. سموں کا پورا ایک نیٹ ورک ہے. اگر آپ ان کی وہ ساری آہستہ آہستہ, ہم اس کے اوپر بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں, جو کال کنورسیشنز ہو رہی ہیں نا, کہ کہاں پر جا کر ہم نے کون سا نمبر استعمال کرنا ہے, کہاں پر جا کر کون سا کرنا ہے, تاکہ پولیس ڈسٹریکٹ ہو کر جب ہم فلاں نمبر یوز کریں گے تو وہ فلاں علاقے کا بندہ اٹھانے جائیں گے, جب وہ وہاں جائیں گے ہم وہاں پہنچ جائیں گے. یہ پوری ایک پلاننگ ہے جو کہ آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کچھ چیزیں ابھی بھی پائپ لائن میں ہیں جو نکل رہی ہیں, کئی دوست کر رہے ہیں, سارے دوست اپنے اپنے طور پہ لگ گئے ہیں. ہر بندے نے ایک ایک کام پکڑ لیا ہے کہ اب ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی پولیس کی مدد کرنی ہے, تاکہ ہم اپنے ادارے کو مدد کریں. دوسری پارٹی ایجنسیوں کو سپورٹ کر رہی ہے, ہم اداروں کی مدد کریں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مدد نہیں ہے, یہ نااہلی ہے پولیس کی؟ 100% نااہلی ہے. یہ تو ہم ان کو عزت دے رہے ہیں, یہ تو ہم ان کو چلیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم میٹھا میٹھا طنز کر رہے ہیں. یہ 100% نااہلی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کو دیکھنا چاہیے یار, آپ کے سامنے دو گاڑی, آپ ایک گاڑی پکڑ رہے ہیں, آپ کو ایک نمبر پلیٹ تک نہیں آپ چیک کر رہے. آپ خود اپنی پروگرس رپورٹ کے اندر لکھ رہے ہیں کہ یہ گاڑی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہو رہی تھی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وکیل تک کو گرفتار کر لیا. جب آپ اتنا کچھ لکھ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس گاڑی کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہو؟ انویسٹیگیٹ کیا کرنا ہے؟ کوئی احمد شیر کے پاس تو کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی. ہم نے سمپل جا کے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ویب سائٹ سے چیک کر لیا, اور ان کے پاس تو سارے سورسز ہیں. یہ تو ایک کال کرتے ہیں فوراً ڈیٹیل دے, اور وہ ان کی پروگرس رپورٹ پڑھیں, چلان پڑھیں. وہ کہتے ہیں جب ہم موومنٹ کرتے تھے تو پورا آئی ٹی آفس پیچھے کام کر رہا ہوتا تھا, ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے, ہم کہتے تھے فلاں نمبر کی لوکیشن بھیجو, وہ فوراً بھیجتے تھے. آپ کو ایک گاڑی کی ڈیٹیل نہیں کسی نے دی, یا جان بوجھ کر آپ چاہتے نہیں تھے. لیکن اب آپ کی جان نہیں چھوٹے گی, کیونکہ سارے لوگ اس کے اوپر اب بات کر رہے ہیں کہ بھائی جان یا تو 420, 468, 471 شامل کرو. 420 سے ویسے مجھے کچھ اور بھی یاد آ جاتا ہے. بالکل, کیونکہ سارے خاندانی لوگ ہیں, سارے ایک جیسے, ایک ہی خاندان ہے. 420, 468, 471 ایڈ کریں. اور اگر آپ نے یہاں ایڈ نہیں کرنی تو کے پی کے میں اپنی مدعیت میں ایک پرچہ درج کروائیں, پولیس کی مدعیت میں. یہ اسٹیٹ کی مدعیت میں پرچہ ہوگا, اس میں مہدی کاظمی کو مقدمہ درج کرانے کی ضرورت نہیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کوئی بھی مدعی بن سکتا ہے, کسی کے پاس بھی یہ انفارمیشن ہو سکتی ہے. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ بشرا شکیر بھی دے سکتی ہے, احمد شیر بھی دے سکتا ہے, پھر وہ کروائیں گے. اگر یہ لوگ پھر بھی نہیں کریں گے اپنا کام تو پھر بھی ایف آئی آر درج ہوگی. یہ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا ان کے حصے کا کام, لیکن ان کو کرنی چاہیے. اور جب 420 کا آفینس آئے گا تو پھر جو آپ کے تھمبنیل ہیں وہ آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ آپ کو لکھنا نہیں پڑے گا. آپ صرف وہ چلان کے اندر سے یا ایف آئی آر کے اندر سے چھوٹی سی تصویر کاٹ کے وہ لگا دیجیے گا. ٹھیک. اچھا 420 کا ویسے نام سن کے میرے دیکھنے والے نا مسکرا پڑتے ہیں, مطلب ان کے چہرے پہ بڑی ایک عجیب سی مسکراہٹ آ جاتی ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ گاڑی میں اتنی جگہ بچی کو گھمایا پھرا گیا, تو راستے میں اتنی چیک پوسٹ ہوتی ہیں, کیا وہاں پہ بھی کسی نے نہیں روکنے کی کوشش کی کہ اندر مطلب فیملی ہے, میں جاتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ تو پھر بھی مجھے روکا جاتا ہے, لائٹس مطلب وہ کرتے ہیں پولیس والے, تو ان کو کسی ایک بندے نے نہیں روکا؟ کون ان کے بیک پہ تھا؟ دیکھیں 100% یہ سپورٹ کے بغیر تو ممکن نہیں ہے, اور یہ ہمیں کسی کے اوپر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک ویسے عام فہم بات کرتے ہیں. کوئی بھی کسی کامن بندے کو, آپ روڈ پہ جاتے بندے کو پوچھیں کہ سر یہ حالات ہیں, سر یہ اسٹوری ہے, اس اسٹوری میں بتائیں کہ کیا کوئی درجہ چہارم کے خاندان کے بیک گراؤنڈ کا بندہ کر سکتا ہے, جس کی سب سے بڑی سپورٹ اس کی ماں ہے اور ماں درجہ چہارم ہے اور وہ کر سکتا ہے؟ تو کوئی بھی نہیں مانے گا. سپورٹ تو کوئی ہے, اور وہ سپورٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. وہ کام بھی پولیس کا ہے انویسٹیگیٹ کرنا. ہم نے تو اتنے سارے کلوز دے دیے ہیں نا, اب پولیس کا کام ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرے. جو دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں کہ جگہ جگہ سے گزرے ہیں, مجھے تو یہ ڈاؤٹ ہے کہ اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی نمبر پلیٹیں بدلی ہیں. یہ تو ایک گاڑی کے اوپر ابھی ہم نے ورکنگ کی ہے تو یہ چیز نکل آئی ہے. اگر جو آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں. پہلی دفعہ لانے میں تو 2 گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں. وہ بابر سلیم نے جو ان کی سی ڈی آر بتائی وہ بتا رہا ہے نا کہ اب سمجھ آئی کہ وہ کیوں یہ مین شاہراہوں کو اوائڈ کر کے آ رہے تھے. جب بابر سلیم نے وہ سی ڈی آر نکالی, اس کے بعد ان کی اس نے یہ تک کہا تھا کہ میں یہ بھی بتا دوں گا کہ ڈرائیور کون تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں آ کر یہ لوگ یہاں پنجاب کے اندر جگہ جگہ گھومتے رہے. اس کے لیے مختلف گاڑیاں تھیں. بچی کو سندھ ہائی کورٹ منگوایا گیا تب بھی کسی اور کوئی گاڑی ساتھ گئی ہے. بچی کو میڈیکل کے لیے بلایا گیا تب بھی کوئی خاص طور پر گاڑی گئی ہے. یہ ساری گاڑیوں کی
انویسٹیگیشن ہونا باقی ہے، اور پولیس یہ سمجھتی ہے کہ ان کے بغیر آپ کر لیں گے کام، ان کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو انویسٹیگیشن کریں گے، ان کو نکالیں گے اس کے اندر سے حقائق، نئے فیکٹس آئیں گے، پھر جا کے آپ وہ جو آپ کہی جا رہے ہیں نا، اور نہیں کوئی گینگ نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، تو بھائی جان آپ صرف یہ کام کر دیں. اگر یہ لوگ واقعی کلیئر نکل آتے ہیں اس سب کے باوجود، اور یہ ساری چیزوں کی بجٹ کی ہر چیز کی جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں، مان لیتے ہیں ان کے بیریا کے پلاٹ بھی آپ مان لیں، پھر بھی مجھے بتائیں یہ پیسے پورے ہوتے ہیں؟ یہ اتنی گاڑیاں پوری ہوتی ہیں؟ وہ جس کی گاڑی بھی آپ نے کرائے پہ لی تھی یا کسی سے لی تھی، وہ گاڑی والا تو بندہ آپ کا سر پھاڑنے کے لیے آپ کے گھر تک نہیں پہنچے گا، کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ کام ہے پولیس کا، اب ان کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک جی ناظرین، اس کے باوجود یہ حقائق آپ نے سنے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ چینج کی گئی. اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گینگ نہیں ہے. تو یہ سارے چیزیں جو ہے یہ ایک گینگ سے ہی ریلیٹڈ ہے. یہاں پہ میں احمد صاحب سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی. آج ایک اور واقعہ ہوا ہے جو ہماری نظروں میں آیا. 28 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. ایک اور 13 سال کی بچی کو اغوا کیا گیا ہے، اور وہ اغوا کرنے والا 30 سال کا شخص ہے. جعلی نکاح نامہ پڑھایا گیا. جی اس کے بارے میں کیا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیں یہ جو واقعات ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات ہم نے پہلے بھی بڑے سنے، لیکن کریڈٹ گوز ٹو مہدی کاظمی کہ اس نے اپنے آپ کو بدنام کر کے آپ سب لوگوں کو اور مجھے یہ زبان دی کہ یار آپ لوگ اب اس کے اوپر بات کریں. اور وہ والدین جو جیسے ام ہانی کا والد ہے، اب اس کو بھی اتنی ہمت ملی ہوئی ہے کہ وہ کھڑا ہو کے اب کہہ رہا ہے کہ ہاں جی میری بیٹی کا انصاف دو، مار دو ہمیں، سب کو ختم کر دو، لیکن انصاف دو، جو بھی کرو، لیکن اگر یا تو مجھے میری بیٹی واپس کرو یا مجھے حساب دو کہ کیوں نہیں دو گے. تو یہ جو سارے سوال ہو رہے ہیں یہ بیسیکلی اس کیس کے بعد ہو رہے ہیں. ہوتا یہ سب کچھ پہلے بھی تھا، اور اب جو ضرورت ہے، جو خاص کر میں سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، سندھ کی عدالتوں کے حوالے سے، کہ سندھ ہائی کورٹ سے جب 18 سال سے کم عمر بچی کو اس کی مرضی سے جانے دیا جاتا ہے تو وہ بڑی تشویشناک بات ہے. یا تو آپ سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کو سسپینڈ کر دیں، یا آپ یہ کام نہ کریں. سندھ کے اندر سے جب آپ کے پاس قانون موجود ہے، بھئی پنجاب میں تو مجبوری ہے، پنجاب میں 18 سال کا مسئلہ ہے، یہ 18 سال کی عمر کا ایشو نہیں ہے. یہاں وہ کہتے ہیں 16 سال سے اوپر والی بچی جو ہے جا سکتی ہے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ اس کو مینج کر لیتے ہیں کہ وہ بلوغت والا بھی آ جائے. لیکن سندھ میں تو اویلیبل ہے قانون. سندھ میں تو 18 سال کی عمر آپ نے خود لکھی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بابر ستار کی ججمنٹ پڑھ لیں کہ انہوں نے کتنی زبردست قسم کی ججمنٹ لکھی تھی، جس میں اسی سال کے اندر 2022 کے اندر ان کی ججمنٹ آئی تھی. انہوں نے کہا تھا نہیں بھائی، بچی کی ایج اگر 18 سے کم ہے تو بچی ماں باپ کے ساتھ جائے گی، بچی کا نکاح غلط ہے، کالعدم ہے، تو آپ اس کے اوپر کام نہیں کر رہے. ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ہماری عدالتوں کو، ہماری پولیس اور باقی جو بھی ادارے اس طرح کی FIR میں انوالو ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، کہ وہ لوگ آواز اٹھانا بند نہ کریں. جب آپ لوگوں کی کلیکٹیو آواز اکٹھی ہو کر ایک کوئی بڑی آواز بن جائے گی تو یقینی طور پر لیجسلیچر جو ہمارا قانون ساز ہے وہ بھی مجبور ہو جائے گا کہ ہمیں یہ والا ہمارا حق اور ہماری بچیوں کو تحفظ دینے کے لیے وہ مجبور ہو جائے گا. جی بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا. جی ناظرین، آپ نے سنا، آپ نے میرے پچھلے بلاگ میں دیکھا کہ میں نے بتایا کہ ایک بچی 13 سال کی جو ہے اس کو اغوا کیا جاتا ہے اور نکاح جعلی پڑھوایا جاتا ہے، اور وہ ڈکلیئر بھی ہو چکا ہے کہ وہ جعلی نکاح نامہ ہے، اور اس کے اندر بچی کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ کی لکھوائی گئی ہے. تو جب تک یہ کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا ہماری بچیوں کے تحفظ کے لیے، تب تک یہ سلسلے چلتے رہیں گے. بشریٰ شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.